یہ دن پوری دنیا میں ایک غم کی علامت بنتا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس دن کو بڑی نسبتیں حاصل تھی شروع سے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ نوح علیہ السلام کو کشتی جودی پہاڑ پہ بیٹھی تو 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تو 10 محرم الحرام تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگے نمرود سے نجات ملی 10 محرم الحرام تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنعان کی جیل سے بادشاہی ملی تو 10 محرم الحرام تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، بحال ہوئی تو 10 محرم الحرام تھا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو دریائے نیل سے رب نے بحفاظت نکالا اور ان کے مخالف فرعون کو اسی دریائے نیل میں بمائے قوم کے غرق کر دیا تو وہ بھی 10 محرم الحرام تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو 10 محرم الحرام تھا، اور رب نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا تو 10 محرم الحرام تھا۔ جب دوبارہ زمین پہ آئیں گے تو وہی 10 محرم الحرام ہوگا، بلکہ یہ 10 محرم الحرام جب دنیا کا آخری دن ہوگا تو وہ بھی 10 محرم الحرام ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا۔ تو جمعہ کا دن پہلا دن تھا جس دن رب نے سورج کو طلوع فرمایا، اور جمعہ کا ہی دن آخری دن ہوگا جس دن دنیا ساری ختم کر دی جائے گی۔ تو ڈھیروں نسبتیں اس 10 محرم کے ساتھ تو پہلے ہی جڑی ہوئی تھی، حتیٰ کہ اسلامی سال کا آغاز بھی محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ تو جتنی اشہر الحرم ہیں ان میں چوتھا نمبر اس مہینے کا بھی آتا ہے۔ یہ حرمات میں یہ مہینہ بھی شامل ہے، لہذا اس کو بڑی نسبتیں پہلے بھی حاصل تھی۔ آقا علیہ السلام نے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ میں قدم رکھا تو آپ کو پتہ چلا کہ یہود مدینہ کو روزہ ہے، تو آپ نے فرمایا پتہ کریں کہ انہوں نے کس بات کا روزہ رکھا ہے۔ پتہ چلا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دریائے نیل سے نجات دی اور ان کے دشمن کو غرق کیا، تو ان کی قوم یہود روزہ رکھتے تھے شکرانے کا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی اچھی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی تھے، اگلے دن اگر میں محمد زندہ رہا تو 10 محرم کا روزہ ہم ضرور رکھیں گے، لیکن ان کے ساتھ تشبیہ ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ خالف الیہود والنصارى، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر عمل میں ہم یہود و نصارہ کے خلاف کریں گے۔ اسلام ایک مکمل مذہب ہے، ایک مکمل تہذیب کا نام ہے، اس کے اندر کسی دوسرے مذہب سے کوئی چیز قبول نہیں کی گئی ہے۔ فرمایا ہم روزہ ضرور رکھیں گے، لیکن ایک دن کا نہیں، یا 9 کو ملائیں گے یا آگے 11 کا روزہ رکھیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے فضیلت والے روزے رمضان المبارک کے ہیں، اس کے بعد سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ اہمیت والے روزے محرم الحرام کے ہیں۔ جس نے اس محرم کا روزہ رکھا یوں سمجھے اس نے 1 سال بھر کے روزوں کا ثواب رب سے حاصل کر لیا ہے، اور سال بھر کے گناہ بھی اس کے معاف ہو چکے ہیں۔ تو یہ دن روزے کا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب تک زندہ رہے ہجرت کے بعد آپ نے ہمیشہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کے روزے رکھے۔ میرے آقا کے غلاموں نے بھی روزے رکھے ہیں، لہذا یہ دن روزے سے بھی یاد آتا ہے۔